اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا روزہ بے شک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، مگر اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمارا روزہ اللہ کی نظر میں بھی روزہ قرار پائے۔ اگر ہم اپنے روزے سے پورا فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہیں تو اپنے روزے کو ہر چھوٹی بڑی آفت سے بچا کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھیں اور اس کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول روزے کے لیے 2 باتوں کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نمبر 1، ایمانی شعور۔ ایمانی شعور کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کے غضب سے بچنے کی فکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کا عزم دل میں ہر وقت تازہ رہے۔ نمبر 2، احتساب۔ احتساب سے مراد ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہر وقت خود کو ان برائیوں سے بچا کر رکھنے کی کوشش کریں جو روزے کی روح کو بے اثر کرنے والی ہیں، کیونکہ روزہ صرف خاص خواہشات کو پورا نہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کے دوران ان تمام ناپسندیدہ اور ناجائز امور سے خصوصی طور پر پرہیز لازمی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، بہت سے روزے دار روزے کی تو بہت پابندی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ جس چیز سے روزہ افطار کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ وہ دن بھر غیبت سے پیٹ بھرتے ہیں، فضول گفتگوؤں میں لگے رہتے ہیں اور شیطان انہیں اطمینان دلاتا رہتا ہے کہ آپ روزے دار ہیں۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں ان دونوں کی حالت غیر ہو گئی، پیاس کی شدت سے ان کی جان لبوں پر آ گئی۔ دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کھولنے کی اجازت منگوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے پاس ایک بڑا پیالہ بھیجا اور حکم دیا کہ دونوں اس میں قے کریں۔ دونوں عورتوں نے ہدایت کے مطابق اس پیالے میں قے کی۔ دونوں کی قے میں خون کے ٹکڑے نکلے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں عورتوں نے ان چیزوں سے تو روزہ رکھا جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور ان چیزوں سے روزہ توڑا جو اللہ نے حرام کی ہیں، یعنی یہ دوسروں کی غیبت کرتی رہیں۔ یہ انسانوں کی بوٹیاں ہیں جو ان کی قے میں نکلی ہیں۔ غیبت ہی کی طرح دوسری تمام برائیوں سے بھی روزہ برباد ہو جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی جب تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ اپنی کانوں، آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھوں اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی ناپسندیدہ باتوں اور اس کے منع کردہ کاموں سے باز رکھے۔ اور روزے کی حفاظت ہے یہ کہ ہم غذا کا ایک ذرہ منہ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان تمام برائیوں سے روزے کا ایک بڑا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی نادانی اور بڑا گھاٹا کیا ہوگا کہ آدمی دن بھر بھوکا پیاسا بھی رہے اور اس سے کہا جائے کہ تیرے حصے میں بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے پلے روزے سے بھوک اور پیاس سے مرنے کے سوا اور کچھ نہیں پڑتا۔ یعنی اگر ہم روزہ رکھ کر بھی وہ سب کچھ کرتے رہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکنا چاہتا ہے تو ایسے روزے سے ہم عظیم صلوں کی توقع کیسے کر سکتے ہیں جس کا وعدہ اللہ پاک نے ہم سے کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ عذاب الہی کے لیے ڈھال ہے، پس روزہ دار کو چاہیے کہ نہ فحش بات کہے نہ جہالت کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو وہ 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔
تو ہم اپنے روزے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے اگر خواہش مند ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل و ذرائع کے لحاظ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی نیکیوں کی ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت، اور اس میں ہم اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہیں۔ اور نیکیوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچانے کی کوشش جو ہے وہ ہم جاری رکھیں، جس میں غریبوں کی مالی مدد کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، لوگوں کو درس و تدریس کے ذریعے ان کی ہدایت کی راہ دکھانا، ضرورت مندوں کے کام آنا، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں شرکت کرنا، یعنی یہ سب وہ نیکی کے کام ہیں جو اپنے ساتھ بے پناہ اجر لاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو پابندی سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے روزے سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔